Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister of Pakistan, Janab Imran Khan Sahab, Honorable members of the Cabinet, हमारे सबसे young, energetic, dynamic, होनहार काश्तकारों को और तमाम तर तंजीमों के सरबराहों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के दही अवाम के लिए ख़ुसूसी तौर पर ये जो आज इकट्ठ हुआ है और जो पैगाम यहाँ से पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का इंशाअल्लाह को जाएगा बज़रिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान, वो एक ही होना चाहिए कि हम बहुत अरसे के बाद, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में कुछ हुकूमतों को मैंने नज़दीक से देखा है, 25 साल के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ये फ़ैसला किया और पिछले साल इमरान खान साहब ने जो 2 बजट की तकरीरें की, उसके अख्ताम पर एक मेन बजट और एक सप्लीमेंट्री बजट, इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के लिए 2 ऐसे शोबे हैं कि जिसके बगैर पाकिस्तान सही मानों में तरक्की नहीं कर सकता, एक ज़राअत और दूसरा हाउसिंग। और अमली तौर पर हमने इस साल देखा कि जो हमारे नायब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने अपनी बजट तकरीर का आगाज़ किया तो बहुत सालों के बाद, मुझे तो याद ही नहीं कभी किसी और ने किया हो, उन्होंने कहा हमारी पहली तरजीह जो है हमारी मईशत की वो ज़रूरी शोबे को तरक्की देना है। और अमली तौर पर मैं समझता हूँ कि इमरान साहब की सोच और जो दूरअंदेशी है उसका उन्होंने इस बजट में मुज़ाहरा भी किया है। काश्तकार का मसला क्या है? काश्तकार का मसला ये है कि हमने 73 साल में, अभी जो इदाद शुमार हमारे साथी दे रहे थे, 196 मिलियन एकड़, मैं मिलियन एकड़ में बात करूंगा, 50 मिलियन एकड़ हमारी ज़मीन जो है वो ज़ेर काश्त है, जिसमें से तकरीबन 33 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है वो इरिगेटेड लैंड कहलाती है। 5 हमारे मेजर क्रॉप्स में से देखा आपने, बड़े सालों के बाद, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी, हुकूमत की मेहनत पर सबसे ज़्यादा आप मुस्तहिक हैं इस मुबारकबाद के कि 3 मेजर क्रॉप्स और 3 माइनर क्रॉप्स ने हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन इस मुल्क में की है। पर उसके साथ मैं नहीं समझता कि उस चीज़ को हमें लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये अभी आगाज़ है। दुनिया की अगर आप ममालिक देखें जिनके पास वसाइल हमारे तरह के हैं और शायद मेहनत भी इतनी ही करते हो जितनी आप करते हैं, जितनी काश्तकार मेहनत करता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मौसम है, जो हमारे, और ख़ास तौर ये क्लाइमेट चेंज जिसके ऊपर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब कहा गया ये 10 बिलियन ट्रीज की सुनामी, और मैं तकरीब में यहाँ हाजिर था जब दुनिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, और उन्होंने आवाज़ उठाई, ख़ास तौर पर उनको मुबारकबाद दी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के लिए सबसे बहुत ख़तरा बन गया है अगले 50-100 साल के लिए, और उसका डायरेक्ट इम्प्लिकेशन और इम्पैक्ट जो हो रहा है हमारे ज़रूरी शोबे पे शायद ज़्यादा ही है। पिछले साल आपने देखा कि जब गंदम की बर्दाश्त का वक्त आया और उस वक़्त मार्च की आखिर में बारिशें हुई तो हमारी गंदम 25.25 मिलियन टन हुई। इस साल कुदरत की मेहरबानी थी, मौसम भी बेहतर था, हमारे लोगों ने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में ये हुआ कि 11 लाख टन हमारी गंदम की ज़रूरत है बीज की। पाकिस्तान का मसला पिछले 25 साल से सीड टेक्नोलॉजी है, और सीड टेक्नोलॉजी को हमने तरीके से ट्रैक और ट्रेस के ज़रिए हमने काश्तकार तक कोशिश ये की कि मयारी बीज जाए, और उस मयारी बीज का एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से हुकूमत की पॉलिसी की भी वजह से
اور ہمارے صوبوں کے ذریعے آپ سے ہم نے اس مرتبہ 20 لاکھ ٹن صرف ایک سال میں اضافہ کیا گندم کا 27.3 ملین ٹن. اس کے باوجود لوگوں کا ایک دم سوال آتا ہے تو ریکارڈ پروڈکشن ہے ہم کیوں درآمد کر رہے ہیں؟ سر ہماری آبادی ہر سال ایک سنگاپور اور ایک نیوزی لینڈ کا اضافہ ہو رہا ہے ہماری آبادی میں 5 سے 6 ملین سالانہ. اور پھر اس کی تقسیم اور کس طریقے سے یہ جو غربت کی بات ابھی کی میرے ساتھی نے کہ انہوں نے تو آپ کو پورا پینورامہ دکھایا ہے چاروں صوبوں کا، اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا، آزاد جموں اور کشمیر کا. یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، قدرت نے ہمیں ایسی چیزیں دی ہیں جس کا ہم بروئے کار لا کے وہاں پہنچ نہیں سکے، جو ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے دوسرے ممالک 60-70 سال سے پہنچے ہوئے ہیں. تعلیم، زرعی تعلیم میں سمجھتا ہوں بنیاد ہوتی ہے. ویسے بھی تعلیم ایک زمانہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر پالیسی میکنگ کے اندر دیہی ترقی کے لیے ایک پوری منسٹری ہوتی تھی. 18th امینڈمنٹ کے بعد یا اس سے پہلے اس کو ختم کر دیا گیا. آج بھی اگر ہم نے قوم اور ملک کو ترقی دینی ہے تو معیاری تعلیم ہمیں ہر گاؤں پہنچانی پڑے گی. ہمیں وہ صحت کے مراکز، ہر بیسک ہیلتھ یونٹ میں ایک مرکز بنا ہوا ہے. 6,500 ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ ہے پاکستان میں، پر اگر وہاں صحیح ڈاکٹرز نہیں جاتے، اور اس سے زیادہ مہارت پرائم منسٹر صاحب کی جب سے انہوں نے صحت کے شعبے میں جتنا فوکس کیا، 3 ہسپتال بنائے اور بہت زیادہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں. وہی اگر دلچسپی ہم اور ہمارے صوبے دیہی علاقوں تک پہنچا دیں گے تو پاکستان بالکل ایک اور طرز پہ چل پڑے گا. آج یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، اس کے لیے پیسہ بھی مختص کیا گیا ہے، پر ہم نے یہ دیکھنا وہ پیسے کا استعمال اور اس کا فروغ اس طریقے سے کیا جائے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ پہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں کمی 2 چیزوں کی رہی، زمین بھی ہے، محنتی لوگ بھی ہیں. 2 چیزوں کی کمی ہے اس پاکستان میں، نمبر 1 کیپٹل اور دوسرا ٹیکنالوجی. کیونکہ کہا جاتا ہے 4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ذریعے زراعت ترقی کرتی ہے. کوالٹی آف سوائل، اور میرے ساتھی نے کہا میپنگ تو انہوں نے کر دی، پر ابھی ہماری جو آرگینک میٹر ہے وہ 0.2% ہے. یورپ، نارتھ امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، برازیل کا 2 سے 5% ہے. اسی لیے ہم نے 4 چیزیں جو ہم نئی لا رہے ہیں کہ ہم نے آرگینک فارمنگ کو بہت ترجیح دینی ہے بطور اسٹیٹ، بطور حکومت. اور میرا یہ اپنا اندازہ ہے، آج آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں تو آپ 2 قسم کے آپ کو وہاں کھانے کی چیزیں ملتی ہیں، ایک آرگینک اور ایک ان آرگینک. آرگینک جو ہوتا ہے اس کی 30, 40, 50% قیمت زیادہ ہوتی ہے. اگر اس طرف ہم چل پڑیں، اور آنریبل عمران خان صاحب کے پاس ہمارے ساتھی اشرف صاحب نے 2-3 دفعہ پریزنٹیشنز بھی کی ہیں. سر ہم اس کو پالیسی کا حصہ بنا کے صوبوں کے ساتھ مل کر اس کو آگے بھی چلائیں گے، کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے پاکستان کا پورا جو ڈائریکشن ہے ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. مستقبل کے لیے اس مرتبہ حکومت نے، اور یہ اس دن فائنانس منسٹر نے بات کی اور عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ 60 ارب روپیہ رکھا جائے. سابقہ حکومتیں کہیں 1 ارب 2 ارب 3 ارب رکھتی تھی، 60 ارب انشاءاللہ اس دفعہ مختص کیا گیا ہے کہ وفاق کی سطح پہ اور صوبوں کے ساتھ مل کر جو پروگرام ملیں گے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پہ ذمہ داری عائد کی جاتی ہے: پالیسی میکنگ، ریسرچ، کوآرڈینیشن، کہ ہم نے مل کر یہ کام چلانا ہے. اور جس طریقے سے ہم چلائیں گے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پیسے کا استعمال جو ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا. اس کی جب ہم آڈٹ، پری آڈٹ کام کرتے رہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت زیادہ تیز ترقی آئے گی. ٹائم ہمارے پاس ہمیشہ کم ہوتا ہے، اور جو میرے ساتھی نے کہا 1960 سے لے کر 2000 تک 40 سال زراعت کی جو پیداوار کی رفتار تھی، گروتھ ریٹ کی، وہ 4% تھی ایوریج. پچھلے 20 سال یہ گر کے 3% ہو گئی ہے. ہماری یہ کوشش ہوگی
حکومت کی اور یہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کی بھی اپنی سوچ ہے. ہم مل جل کر کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو بڑھا کے 3.5 اور 4% تک ہم آہستہ آہستہ لے جانے کی پوری کوشش کریں گے, کیونکہ اسی کے ذریعے آپ کی آمدنی جو ہوگی بڑھے گی. جو ہمارا جی ڈی پی کا حصہ ہے تقریباً $300 ارب میں $60 ارب ہے. فی کس ہماری آمدنی 18% اس سال ضرور بڑھی ہے, پر اس کو ہم بذریعہ زراعت, کیونکہ کاٹن ایک ایسی چیز تھی جس میں ہم نے بدقسمتی سے پچھلے 2 سال میں وہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں نہیں کی, ورنہ وہ ایک وقت تھا جب ہم 14 ملین بیلز پروڈیوس کر رہے تھے تو ہماری جو خوردنی تیل کا استعمال تھا 30% کاٹن سیڈ آئل سے آتا تھا, آج وہ کم ہو کے 7-8% رہ گیا. کاٹن کے لیے ایک کمیٹی بنی ہے منیمم سپورٹ پرائس کے لیے, جس کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت سالوں کے بعد ہم ایک منیمم سپورٹ پرائس لائیں. اس کے اوپر بہت غور ہو رہا ہے کیونکہ بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں جو کچھ اس کے ساتھ حمایتی ہیں اور جو اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. ملک اور قوم کے لیے, آپ کے لیے پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ اس پہ فیصلہ کرے گی انشاءاللہ, پر ہماری خواہش یہ ہوگی کیونکہ کاٹن کے 7-8 لنکیجز ایسے آتے ہیں, اگر اس کو ہم بروئے کار لائیں گے, آج ہم اپنے ملک کے جو اضافہ کرتے ہیں 1 ملین بیل آف کاٹن سے, وہ تقریباً $350 ملین کا اضافہ ہوتا ہے. جب شارٹیج ہوئی ہے جس طرح اس سال ہوئی ہے 5 ملین بیلز ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اور وہ صرف ہماری نہیں تھی, سندھ میں جن کا 45 لاکھ بیل کا ٹارگٹ تھا, وہاں 100 سال کے بعد اتنی بارش ہوئی کہ تقریباً وہاں فلڈ آ گیا تھا اور کھڑی فصل 50% کھڑی ختم ہو گئی تھی. وہ مین ریزن تھا کہ ہمارا 25 لاکھ بیل کم ہوا. پنجاب میں وائٹ فلائی نے بہت تباہی کی اور پنک بول ورم نے. ہم نے 15 ارب روپے کاشتکار کو اس کے لیے دیے ہیں, جس میں کھاد, پیسٹیسائڈ اور یہ سیڈ کے لیے کہ کاشتکار کو وہ چیزیں مہیا کی جائیں, کیونکہ کاشتکار کے بغیر ہم وہ سطح پر نہیں پہنچ سکتے. اور آپ کی تربیت جب تک نہیں ہوگی, ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہوگی, اور اب تو ای انجینئرنگ آ گئی ہے, ای ٹیکنالوجی, الیکٹرانک ہر چیز آ گئی ہے. کسان کارڈ جس پہ خود وزیر اعظم صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ہر غریب آدمی کے لیے کس حد تک یہ چیز آسانیاں پیدا کر دیں گی, بجائے کہ آپ ہاسٹیج ہوں ایک پاس بک اور ایک پٹواری کے. آپ کو ہر چیز جو ہے آپ کو انشاءاللہ گھر پر مہیا کی جائے گی. احساس پروگرام کا بھی وہ ساتھ حصہ چلتا رہے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آخری تجویز میں دے کر پرائم منسٹر صاحب کو, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک ہماری زرعی تعلیم کا معیار کریکولم ہم اپ ڈیٹ نہیں کریں گے, ماڈرنائز نہیں کریں گے, ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو تقریر کل جس پہ اشارتاً میرے ساتھی نے یہاں بات کی, فیصل صاحب نے, سینیٹر صاحب نے, میں نے بہت تقاریر سنی ہیں. ایک کشمیر کے اوپر جو انہوں نے 38 منٹ کا تقریباً خطاب کیا تھا, اس وقت میں کشمیر کمیٹی کا چیئرپرسن تھا. کشمیر کے اوپر میں نے 40 سال میں اس سے بہتر تقریر نہیں سنی. پچھلے کل جو تقریر ہوئی, میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو ایسے بات کرتا ہوں, میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کاشتکار ہیں, آپ میں بھی اتنی سوجھ بوجھ ہے, آپ کا معیار سوچ اور انداز مختلف ہوتا ہے یقیناً, پر جس خودداری سے, جس معیاری سوچ اور فلسفے سے جو الفاظ نکل رہے تھے, میں نے بہت پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کو دیکھا ایز ہیڈز آف گورنمنٹ اور اسٹیٹ, چیف ایگزیکٹوز جس کو ہم کہتے ہیں. I have never yet seen a person who has expressed his feelings, اور صرف ہماری نہیں, کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم ہر وقت دوسروں سے جا کر قرضے لے رہے ہیں, پر اس کے باوجود جس طریقے سے کل انہوں نے آپ اور ہماری نمائندگی کی ہے, شاید کیونکہ پاور پالیٹکس میں, جیو پالیٹکس, جیو اسٹریٹجیز میں جو سپر پاور ملک کہتے ہیں, اس میں چائنا بھی, ہماری خوش قسمتی ہے چائنا اس لائن میں آ گیا ہے, ورنہ وہ 4 ملک اکٹھے ہو کے امریکن
सुपीरियॉरिटी के तहत, और अमेरिका की सुपीरियॉरिटी क्या है, 23% जीडीपी वो दुनिया की जनरेट करता है, वहां सिर्फ 1.2% काश्तकार हैं, दुनिया पे छाए हुए हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, साइंस के जरिए, सिर्फ आज नहीं, पिछले 70-80 साल से। हम भी उस कतार में इंशाल्लाह शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके से कल इन्होंने कहा कि हम खुददार लोग हैं, हमें भीख मांगना हमारे लिए एक अजाब है, और मैं ये समझता हूं कि आप काश्तकार और मैं भी काश्तकार हूं। मैंने ठेके पर 1 एकड़ नहीं दिया, मेरे साथी 95%, माजरत से बात करूंगा क्योंकि ठेका देना आसान तरीका है आमदनी का, काफ़ी हद तक एक इंश्योरेंस है आपके पास। मैं हमेशा स्ट्रगल करके जाता हूं काश्तकारी में, एवरेज से मेरी बेहतर होती है, पर उन टॉप काश्तकारों में मेरा शायद अभी तक मयार नहीं होगा। पर आप और हमने मिलकर जिस सोच इन्होंने कल वहां एक फ्रेमवर्क दिया है, अगर हम वही चीज़ें 27 मिलियन टन से 35 मिलियन टन गंदम की मैं बात कर रहा हूं, अगर 3 साल में ले जाएं हम, धान की 8.4 मिलियन टन से 12 मिलियन टन 3 साल में ले जाएं, मकई की 8.4 से, तो ना सिर्फ हम खुद कफील होते हैं या एक्सपोर्टर बनते हैं, पर फिर हम चले जाएंगे हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ। ये जो सारी प्रेजेंटेशन थी, हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ आप जाएंगे तो हुजूर आपका जो जीडीपी होगा वो ऐसे ऊपर चलेगा, बजाय के 3-4% पे आज हम खुश हैं। आप चाइना की तरह 10-13% डेंग ज़ियाओपिंग लेकर गया था, उनको 13-12 साल, और आज चाइना अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। कल ऑनरेबल इमरान खान साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की, शायद ही कोई तीसरी दुनिया का लीडर आंख में आंख डाल के सुपर पावर से उस तरह बात करे। शुक्रिया।